جنید جمشید کتنا بگڑا تگڑا نوجوان تھا، تبلیغ کے ساتھ لگ کے ولی اللہ ہو گیا۔ آج اولیاء اللہ کے بیچ میں اس کی قبر ہے کراچی میں، اور وہاں جب میں گیا تو وہاں عام آدمیوں کو نہیں دفن ہونے دیتے، بڑے بڑے اولیاء اللہ وہاں ہیں، تو ان کی بیچ میں تو وہاں مجھے بتایا گیا کہ جب اس کی قبر کی کھدائی ہو رہی تھی تو وہاں سے خوشبو آ رہی تھی۔ خوشبودار بنو، بدبودار مت بنو۔ سب سے میری درخواست، سب آؤ توبہ کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، نماز کی پکی پابندی کرو، اذان ہو جائے سارے کام موقوف کر کے نماز کو آؤ۔ مائیں بہنیں بھی جب اذان ہو جائے اور کام چھوڑ کے اپنے رب کو، اور راتوں کا جاگنا بھی، لمبی رات ہوتی ہے، جلدی سو اور سحری کو اٹھ کے کچھ وہ اپنے آنکھوں کے 2 قطرے بہا لو، کچھ اللہ کے میاں کے آگے ہاتھ پھیلا لو، اللہ سے صحت مانگ لو، اللہ سے برکت مانگ، سب کچھ ملے گا انشاءاللہ۔ دین میں سب کچھ ہے اور بے دینی میں تباہی و بربادی ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہی درخواست ہے، یہاں ذکر کی مجلس باقاعدہ روزانہ کی بھی ہونی چاہیے، ہفتہ وار ہونی چاہیے، ماہانہ ہونی چاہیے، ان کے گھروں میں جایا کرو۔ یہ جو مرید بنے ہیں، میں نے کسی لیے مرید بنائے، میں نے پیسے کے لیے تو نہیں بنائے تھے، یہ آپ کو بلائیں، آپ کو میری جگہ سمجھیں، اور کبھی کبھی اپنے گھروں میں بھی مجلس کروا لیا کرو، ان کو بلاؤ، یہ آئیں گے، وہاں ذکر ہوگا، اس گھر پر خدا کی رحمتیں آئیں گی، آپ کے بچے بھی اس سے متاثر ہوں گے۔ یہ کام اب ہم کو کرنا ہے، سب کو کرنا ہے، اور اللہ کے دین کا خادم بننا ہے، تاکہ موت اچھی حالت میں آئے، دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی۔ اللہ آپ کے دونوں جہان اچھے کرے۔ اور وقت میں نے زیادہ لے لیا، اپنے اوپر دباؤ ڈالا ہے، میرے آرام کا وقت تھا، خیر ہے، میں نے کہا آرام رہ جائے تو کوئی نہیں، آپ اتنی محبت سے آئے، اللہ آپ سے پیار فرمائے، محبت فرمائے۔ بیعت جو ہونا ہے، انہوں نے اس کا فرمایا، بعضوں کو بیعت کا شوق، پہلے جو بیعت ہوئے رابطہ رکھا کرو، اور ان کو اسی لیے نائب بنایا ہے تاکہ آپ کو مشکل پیش نہ آئے۔ حکومتیں بھی اپنے نمائندے مقرر کرتی ہیں تاکہ ان سے آپ کا رابطہ، وہ پھر بڑوں سے رابطہ کرتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے رابطہ ہے ہمارے درمیان۔ ان سے جن کو پرانے بیعت ہوئے، ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ 6 مہینے ان معمولات پر عمل کرو، اس کے بعد ذکر سیکھو یا جو، تو یہ ہیں۔ اور زیادہ شوق ہو تو وہاں جایا کرو۔ رمضان ہمارا اعتکاف پورے مہینے کا ہوتا ہے، اور بہت لوگ آتے ہیں۔ پچھلے سال 4000 کے قریب تھے معتکفین، الحمدللہ۔ مسجد میں جگہ ختم ہو گئی، اور میں نے سب کو خطوط لکھ کے، سوپ پر لوگ لیٹے ہوئے، تو میں پریشان ہوا۔ میں نے بیٹے کو بلایا، مشورہ ہم نے کیا، تو اب ان کا کیا، انہوں نے کہا اب کرائے کہ ہمیں وہ خیمے لانے چاہیے۔ تو اللہ کا یہ کرم ایسا ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے مشورہ کیا، اٹھے ہی تھے، ایک ساتھی آیا، کہا جی اگر آپ اجازت دیں تو ہمیں یہاں میں باہر خیمے لگوا دوں۔ میں نے کہا یہی تو ہم نے ابھی مشورہ کیا، اللہ نے تجھے بھیجا، لگا، تو باقاعدہ عارضی خیمے لگائے۔ پھر بھی جگہ نہیں بچتی، ہم کہتے ہیں بھئی واپس چلے جاؤ، کہیں اور چلے جاؤ، تو آپ بھی آ جایا کرو، اللہ کا نام سیکھو۔ یہ پیری مریدی اسی لیے ہے۔ بہت سارے بیعت ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں لگتا، اکا دکا ہے جو رابطہ رکھتے ہیں، باقی نہیں رکھتے۔ یہ رابطہ ہے، رابطہ رکھو گے انشاءاللہ آپ کو آیا کرو ذکر سیکھنے، معلومات کی میں موجود ہوں، آ جاؤ اور ذکر سیکھ لو، یہاں ان سے سیکھ، اور یہ بھی خانقاہ کو آباد کریں، مدرسے کو بھی آباد کریں، خوب آباد کریں، وسائل کی پرواہ نہ کرو۔ آپ کے تو پھر بھی دنیا کے لوگوں سے روابط اور یہ ہے، میرے تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے، فضل ہے، کرم ہے، 100 کنال جگہ اللہ نے مجھے اسلام آباد میں دی، پورے 100 کنال جگہ، اور اتنی بڑی مسجد ہے ڈبل، وہ بھی تنگ ہو گئی ہے، تعلیم ہمارے کمرے چھوٹے پڑ گئے۔ اب آپ آؤ گے انشاءاللہ دیکھو گے دارالتعلیم بہت بڑا احاطہ بن گیا ہے، پہلی منزل پوری ہو گئی، اب اس میں وہ ڈال رہے ہیں، فرش ورش ڈال رہے ہیں، دروازے لگیں گے، آئندہ سال جب تعلیم ہوگی تو اس میں شروع ہو جائے۔ یہ اللہ اپنے دین کا محافظ ہے، یہ حکومتوں کا محتاج نہیں ہے، خزانوں کا محتاج نہیں ہے، اس ذات عالی کا محتاج ہے جو کل خزانوں کا مالک ہے۔ تو وہ کام کرو، آپ بھی ان کی حوصلہ افزائی کرو، ان کو ہمت دلاؤ، خاندان والے بھی، تاکہ آپ کی بھی عزت و برکت بڑھے، دوست بھی
جو تعاون ہو سکے، کہیں ان کو ضرورت ہو تعمیر کی، خود سریا لاؤ، خود سیمنٹ لاؤ، خود آ کے کھڑے ہو کے اپنے اللہ کے خزانے بناؤ، جو موت کے بعد آپ کو کام آئیں گے، دنیا میں بھی کام آئیں گے۔ اللہ قبول فرمائے۔ جنہوں نے بیعت ہونا ہے، اصل تو ان سے بیعت ہو، لیکن چلو آپ کو ذوق ہو، مجھے بھی ثواب مل جائے گا، میں بیعت کر لوں گا، مائیں بہنیں بھی ہوں، بیٹیاں ہوں، بیعت ہو سکتی ہیں، بیعت سنت ہے، اور مجھے کوئی تکلیف، میں نے چند کلمات آپ کو پڑھانے ہیں اور میرا بھلا ہو جائے گا۔ اب کتنے لوگ ہیں، مجھے روزانہ میسج آتے ہیں، مجھے اتنے لاکھ درود شریف پڑھا، آپ کو، آپ کے خاندان کو ہدیہ ہے، اتنے قرآن شریف پڑھے، میرا تو ایسا کاروبار کھلا ہے، کیا بتاؤں آپ۔ پچھلے سال، اس سال ہم نے ربیع الاول میں جو ساتھیوں کو ترغیب دی، ہمارا رسالہ بھی ماہنامہ زکریا اولیاء کرو، پڑھا کرو، اس کے ذریعے بھی ہم یہ کوشش کرتے ہیں لوگوں میں دین آئے، ماؤں بہنوں کو پڑھایا کرو، اس میں بزرگوں کے واقعات نیک لوگوں کے آتے ہیں۔ تو میں نے ایک اندازہ لگایا کہ گزشتہ سال کتنا درود شریف ہمارے ساتھیوں نے پڑھا ہوگا، آپ بھی خوش ہوں گے۔ ہمارے ہاں الحمدللہ روزانہ 4-5 لاکھ ہمارے ہاں دارالعلوم میں روزانہ درود شریف پڑھا جاتا ہے، ڈیلی۔ اور بچے پڑھتے ہیں، معصوم بچے، وہ بھی پڑھتے ہیں۔ ہمارے طالب علموں کی انگلیوں پر اکثر وہ لگا ہوتا ہے، وہ جو آج کل تسبیح آئی ہے، وہ لگے رہتے ہیں، فارغ ہونا سبق سے مجھے آگے کہتے ہیں جی 1.5 لاکھ ہو گیا، 1.25 لاکھ ہو گیا، اتنا ہو گیا، میں خوش ہو جاتا ہوں۔ ہمارے باغ کو پھل لگ گئے ہیں، ہمارے کھجوروں نے پھل دیے ہیں، ہمارے مالٹوں میں سیب کے پھل لگ گئے ہیں۔ تو میں نے ایک اندازہ ساتھیوں سے مل کے کہ کتنا ہوا ہوگا، جو باہر سے میسج آئے، پرچے آئے، میری جیب میں کئی پڑے ہوئے ہیں، مجھے دیتے ہیں اتنا کروڑ پڑا، اتنا پڑا، یہ آپ کو تحفہ، یہ ہدیہ۔ تو الحمدللہ 2 ارب سے زیادہ درود شریف گزشتہ سال، 2 ارب سے۔ یہ وہ ہیں جو مجھے اطلاع ہوئی، جن کے گھر میں، ہاں ایسے شروع کر دو پھر چل پڑا، کئی ہاتھ اٹھ گئے، وہ ان کو آپ کہیں گے یہ آئیں گے۔ آپ کی توفیق ہے، چائے پلا دو، شربت پلا دو، کوئی بات نہیں، مزید توفیق ہے تو کھانا کھلا دو۔ مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان ما عدا عليه الله فسيؤتي اجرا عظيما۔ جنہوں نے بیعت ہونا ہے اور مائیں بہنیں سن رہی ہوں، ان تک آواز جا رہی، چھوٹا ہو یا بڑا، جو بھی زندگی بھر ہم نے کیے ہیں، سب سے ہم نے توبہ کی، عہد کیا ہم نے۔ وعلى آل سيدنا ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم بارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما باركت على سيدنا ابراہیم وعلى آل سيدنا ابراہیم انك حمید مجید۔ اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وطينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك وحبيبك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك۔ یا اللہ اپنے در رحمت و کرم سے ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما۔ گھروں میں بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا یاب فرما دے۔ جتنے مسلمان دین میں کمزور، ایمان میں کمزور